بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب حیات اصل میں کہاں ہے؟ کیا اسے پینے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہیں اور کہاں ہیں؟ دیکھیے ایک ایمان افروز واقعہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں، یہ جہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس سوکھ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ ابو العباس بلیا بن ملکان یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن علماء کی کثیر تعداد کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ مختلف علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ عمر بن صلاح نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ آب حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا تھا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام دردناک عذاب ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس بات کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو قرآن پاک میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جیسے کہ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ آب حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام نے غسل بھی فرمایا اور پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے، تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا ان کے بدن پر کوئی دوسرا لباس نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا، یعنی وہ لوگ دریا کے مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو ایمان لے آئے، لیکن کچھ آپ کے فوجوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔
اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ آب حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پی لیا تھا، اسی وجہ سے آپ زندہ ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔